بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ آج کا پیغام ان بیٹیوں کے نام، ان لوگوں کے نام جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا تو چونکہ کما کے دے گا اور ہمارے پاس ہی رہے گا، بیٹیوں نے تو دوسروں کے پاس چلے جانا ہوتا ہے اور ان پہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ ہماری نسل کو لے کر نہیں چلیں گی، وہ تو کسی کے گھر چلی جائیں گی اور کسی کو فیض پہنچائیں گی، تو ہم ان کو ان کا حق کیوں دیں، چاہے وہ جائیداد میں سے ہو جو اللہ رب العزت نے مختص کر دیا ہے، یا ان کی تعلیم کا حق ہو یا باقی حقوق ہو، حتیٰ کہ بعض لوگ خوراک اور پہنانے میں بھی بیٹیوں کے ساتھ برابری کا رویہ نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جس شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی اور اچھے طریقے سے کی تو رب العزت اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اچھا، آج ہم ایک ایسا واقعہ پڑھیں گے تاریخ کے اوراق سے کہ جو ہمیں یہ بتائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اور دین حق کے نزدیک بیٹیوں کی کیا قدردانی تھی۔ امام طبرانی کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ حضرت صعصع بن ناجیہ دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بتا، تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے 2 اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ یہ وہ بات تھی جس کا آغاز ہم نے آڈیو کے شروع میں کیا تھا کہ ہم بھی شاید کہیں نہ کہیں آج بھی اسی جگہ پر موجود ہیں اور اسی لیے اپنی بیٹیوں میں اور بیٹوں میں فرق کرتے ہیں۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کرا دوں گا۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اسے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگا، نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پر تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لے، یہ بھی دے دے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ عرض کرنے لگے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، وہ مجھے گھر چھوڑ کر آئے اور میرا اونٹ واپس تجھے لا کر دے دے۔ یا رسول اللہ، میں نے 3 اونٹ دیکھ کر ایک بچی لے لی،
اس بچی کو لا کر میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی اور وہ بڑی ہوتی گئی۔ یا رسول اللہ، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا۔ میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ حضور مجھے بتائیں، میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کر فرمانے لگے، یہ تو تجھے اجر ہی ملا، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تمہارے اوپر اپنے خزانے کھول دے گا۔ آج میں سوال کرتی ہوں ان تمام لوگوں سے جو کسی کی بیٹی جب مجبور ہو کر ان کے پاس آتی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں اور وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے میرا سوال ہے کہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آپ جا کر حاضر ہوں گے تو اپنی محبت کا اظہار کیسے کریں گے؟ اپنی محبت کو ثابت کیسے کریں گے کہ کوئی مجبور بیٹی، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی آپ کے دروازے پر آئی تھی اور آپ نے بجائے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ محبتوں کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن محبتوں کو ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ان سے محبت کے دعوے دار ہیں، تو میں آپ کو حلفاً کہتی ہوں، جب تک آپ دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ دوسروں کی بیٹیوں کی ردائیں نوچتے رہیں گے، ان کے سروں پر چادریں نہیں ڈالیں گے، تب تک آپ کا دعوی محبت یا دعوی ایمانی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے، ہر بیٹی کی عزت ہماری عزت ہے۔ جب آپ اس بات پر یقین رکھیں گے اور اس بات پر یقین رکھ کے ہر بیٹی کو اتنی ہی عزت دیں گے، تب جا کر آپ ایمان کامل حاصل کریں گے۔ اپنے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ زندگی کا سفر بہت مختصر ہے، کب شام ہو جائے کچھ معلوم نہیں۔ یہ سفر تو اتنا قلیل ہے کہ آتے ہوئے اذان ہوتی ہے اور جاتے ہوئے نماز ہوتی ہے، اور پھر کوئی کہتا ہے کہ اتنی کم مدت میں آئے اور آ کر چلے بھی گئے۔ تو جزاک اللہ۔